کی خدمت ایک غلام کیا کرتا تھا، اور خادم کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے۔ یہ نسبت یاد رکھیے گا کہ خادم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پیارے آقا کی معیت میں ایک غزوے کے اندر شریک ہے، واپسی ہو رہی ہے، واپسی کے اوپر کہیں سے ایک گمنام تیر آیا، اس کو لگا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ صحابی نے کھڑے ہو کر کہا ہنیئا لک بالجنہ، اے غلام تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو تو اللہ نے وہ آنکھیں عطا کی تھی جو آنکھ کسی اور کو نہ مل سکی۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، میرے آقا کو تو وہ آنکھ اللہ نے عطا کی تھی۔ کیسی آنکھ تھی کہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہوئے تھوڑا آگے کو بڑھے، پھر پیچھے کو ہٹے، پھر آگے کو بڑھے، پھر مصلی سے ذرا اور پیچھے کی طرف لپکے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نماز پڑھا رہے تھے، آج سے پہلے ایسا کوئی منظر نہ دیکھا۔ یا رسول اللہ، آپ نماز پڑھاتے ہوئے ذرا آگے کو بڑھ گئے، پھر نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ مصلی سے ذرا پیچھے کو ہٹ گئے۔ یا رسول اللہ، ماجرا کیا تھا؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو میرے سامنے کر دیا تھا، میں جنت کے اشتیاق میں ذرا مصلی سے آگے بڑھ گیا، پھر اللہ نے جہنم کو میرے سامنے کیا تو میں جہنم کے خوف سے مصلی سے ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ اب اللہ نے ایسی نگاہ عطا کی تھی۔ ایک موقع پر پیارے آقا نے منبر نبوی پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا، اے میری امت، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہے، اے میری امت، اللہ تعالیٰ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، حوض کوثر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج میرے عزیز دوستو، ہمارے نے فرمایا میری امت، میں حوض کوثر آسمانوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، یہ کیسا حوض ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا یہ ایسا حوض ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کن کو پلائیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا جب میری امت کو قیامت کے دن پیاس لگے گی، اس پانی سے اپنی امت کی پیاس بجھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، ہماری وفائیں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا کو اللہ نے یہ نگاہ عطا کی تھی۔ اب پیارے آقا نے دیکھا اس غلام کی جانب، تیر لگا، روح پرواز کر گئی۔ صحابی نے کہا ہنیئا لک بالجنہ، تجھے جنت کی خوشخبری ہو۔ پیارے آقا نے فرمایا لا نہیں، اس نے ایک چادر چرائی تھی، وہ جو سرکاری مال تھا اس میں سے ایک چادر چرائی تھی۔ اللہ مجھے دکھا رہے ہیں وہ چادر آگ کی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ اذا اتخذ الفیود والا، جب سرکاری مال کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر اس کو خرد برد کیا جائے گا، اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر بے دریغ خرچ کیا جائے گا، پیارے آقا نے فرمایا ایک نشانی یہ قرب قیامت میں تمہیں نظر آئے گی۔ دوسری، والامانۃ مغنما، امانت کوئی رکھوائے گا، آدمی خیانت کرے گا، امین کوئی نظر نہ آئے گا، امانت لوگوں کے دلوں سے مٹا دی جائے گی۔ آج کسی کو قرض دے کر دیکھ لیں، آپ کے سامنے سارا منظر سامنے نظر آئے گا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اعتقادی منافق جن کے بارے میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو میں نے بتائے ہیں، پیارے آقا کے دور میں تھے۔ عملی منافق میں ان کی نشانیاں بتاتا ہوں کہ ان کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، پیارے آقا نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، زبان پر ہر وقت جھوٹی بات رہتی ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اگر ان کے پاس کوئی امانت رکھوائے امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تیسری نشانی پیارے آقا نے فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے وعدہ کریں تو وعدہ پورا نہیں کرتے۔ یہ ہم کہتے ہیں یار تجھے کہا تو تھا صحیح ہے مل لوں گا، پھر نہیں ملا کیا ہوا؟ میرے عزیز دوستو، منافق کی نشانی ہے وعدہ کرتا ہے وعدہ پورا نہیں کرتا، کہا کل پیسے لوٹا دوں گا، کل جانے دیکھ لیں گے پھر دے دوں گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ چوتھی نشانی میرے آقا نے بتائی منافق کی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا جس کے اندر ایک خصلت
منافق جس کے اندر 2 خصلتیں ہوں گی وہ 2 درجے کا منافق، جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں گی وہ 3 درجے کا منافق، اور جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں گی وہ پورا منافق۔ پیارے آقا نے فرمایا دوسری نشانی تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے گی کہ تمہارے اندر سے امین ختم ہو جائیں گے، امانت تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ تیسری نشانی پیارے آقا نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، بڑا بوجھ ہے۔ جب اپنی ناک کا مسئلہ آئے، ایک شادی بیاہ آ جائے، اللہ کی نافرمانی میں ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ہیلے کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب کیا اس پر زکوٰۃ ہے، کیسے دیں زکوٰۃ، اکٹھی زکوٰۃ کیسے دیں، کیسے کرے، کس طرح زکوٰۃ سے بچ جائیں، یہ پلاٹ اس لیے خریدا تھا، یہ قرضہ ہے آج کل تھوڑا سا، حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو کیسی ناشکری کی بات ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ دینا انتہائی مشکل ہو جائے گا، تاوان سمجھو گے۔ ایک دوست آئے میرے پاس ملنے، میں ان کی بات اکثر سناتا ہوں، انہوں نے کہا مفتی صاحب میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اتنے پلاٹ ہیں۔ میں نے کہا اچھا یہ اگر آپ نے گھر بنانے کے لیے خریدا ہے پھر تو زکوٰۃ نہیں، اور اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، تجارت کے لیے خریدے ہیں پھر زکوٰۃ ہے، تو اس کی زکوٰۃ کافی بن گئی، تقریباً 1 کروڑ سے اوپر چلی گئی۔ میں حساب کر رہا تھا تو میں نے اس لیے اس کو کہا کہ شاید یہ زیادہ نہ دے سکے، اکٹھی رقم دینا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے اس کو کہا، عام دنیا دار آدمی تھا، نوجوان تھا، میں نے کہا میرے بھائی دیکھو شریعت نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ آدمی اکٹھی نہ دے سکے تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دے دے، حساب لگا لے، حساب لگانے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے پورے سال میں ادا کرتا رہے۔ اس نے عجیب جملہ کہا، اللہ اکبر، اس نے کہا مفتی صاحب جس رب نے اتنا دیا ہے وہ اگر مانگتا ہے تو کیوں خرچ نہ کرے، وہ اگر مانگتا ہے اور کہتا ہے تو کیوں خرچ نہ کروں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ اکبر وَعَقَّ أُمَّهُ، اللہ اکبر، ایک وقت آئے گا ماؤں کی نافرمانیاں ہوگی، وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے والد کو دھکا دے گا نوجوان، اور دھکا دے کر کہے گا مجھے تیری ضرورت نہیں، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اور ایک وقت آئے گا اپنے دوست کو تو گلے لگائے گا، اپنے والد بوڑھے والد کو گلے نہ لگائے گا، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، بیوی کی ہر بات مانے گا، اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانے گا، اپنے والد کی کوئی بات نہ مانے گا، وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کے اندر آواز بلند ہوگی، شور و شغب ہوگا، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، میں جنرل سیکرٹری ہوں مسجد کا، دوسرا کہے گا میں صدر ہوں مسجد کا، تیسرا کہے گا میری ہے مسجد، چوتھا کہے گا میں مالک ہوں، پانچواں کہے گا میں اتنا چندہ دیتا ہوں، میری چتراہٹ ہونی چاہیے۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد میں آوازیں بلند ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آدمی قَالَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، کمینے سارے کے سارے قوم کے سردار بن جائیں گے، بکریاں چرانے والے، بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے، ارذل لوگ، فاسق لوگ، کمینے لوگ، گناہگار، شرابی، زانی، یہ تمہارے حکمران بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، ایک وقت آئے گا پھر تمہارے اندر ناچ گانا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت پیارے آقا نے فرمایا صحابہ حیران ہوئے کہ ہر گھر کے اندر ناچنے والی موجود ہوگی، حیرانی ہوتی تھی۔ بعد کے علماء محدثین سوچتے رہے یہ منظر کیسا ہوگا۔ آج اس موبائل نے وہ بات آقا کی صادق اور سچی کر دی کہ ہر گھر کے اندر ناچنے والی اب موجود ہے، ہر گھر میں نہیں، ہر جیب میں موجود ہے، ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا تھا ہر مسلمان کے گھر میں موسیقی اور ناچ گانا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ پیارے آقا نے فرمایا جب میری امت ان برائیوں میں مبتلا ہوگی تو پھر سنو وَخَسْفٍ وَمَسْخٍ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مسح کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر بنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دیں گے زمین شک ہوگی اور اپنے اندر نگل لے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پیارے
آقا نے فرمایا پھر وہ وقت آئے گا کہ آسمان سے بارش کی دعا کریں گے، اللہ آسمان سے پتھر برسائے گا۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، یہ سال کا آخر ہے، کتنے ہی ہمارے نوجوان، اللہ اکبر، پیارے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالی گانے سننے والے کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا، گانے کا رسیہ کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہلکنا وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے اور ہمارے درمیان صالح لوگ موجود ہوں گے، نیکوکار موجود ہوں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آئیں گے۔ پیارے آقا کی دعا کی برکت سے انفرادی عذاب تو آئے گا، وہ ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ختم کر دی جائے۔ یہ پیارے آقا کی دعا کی برکت ہے۔ پیارے آقا نے 5 گھنٹے دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ آئے کہ ساری امت یکلخ ختم ہو جائے، لیکن پیارے آقا نے فرمایا انفرادی عذاب آئیں گے۔ یا رسول اللہ انہلکنا وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہوں گے اور ہمارے درمیان نیکوکار موجود ہوں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں، اذا ظہر الخبث، جب تمہارے اندر گندگی آ جائے گی۔ یا رسول اللہ کون سی گندگی؟ پیارے آقا نے فرمایا جب موسیقی کی لعنت کی رسیاں میری امت بن جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب ضرور آئے گا۔ اور میرے عزیز دوستو، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ عذاب آئے گا، میں تو کہتا ہوں عذاب آ چکا ہے، عذاب آ چکا، خدا کی قسم۔ کیا یہ ظالم اور جابر حکمران اللہ کا عذاب نہیں؟ کیا دلوں کی پھٹن اللہ کا عذاب نہیں؟ کیا بین الاقوامی تحقیر اللہ کا عذاب نہیں؟ کیا بدامنی اور قتل و غارت اللہ کا عذاب نہیں؟ کیا چھوٹی بچیوں کے لاشیں کوڑے کے ڈھیر سے ملنا زیادتی کے بعد اللہ کا عذاب نہیں؟ کیا مظلوموں کی آہیں اور سسکیاں اللہ کا عذاب نہیں؟ کیا بددیانتی اللہ کا عذاب نہیں؟ کیا یہ ہمارے ظالم حکمران جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں اور اللہ کے قرآن کے دشمن ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ امن و امان، بے برکتی کا اٹھ جانا اور گھروں کے اندر بیماریوں کا اور آپس میں جھگڑوں کا پیدا ہو جانا، خدا کی قسم یہ اللہ کے عذاب ہیں، اور بڑے عذاب بعد میں ہیں۔ پھر پیارے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا یہ موسیقی کی رسیہ جب امت بنے گی یہ نماز روزہ چھوڑ دیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا یحجون ویصومون ویصلون، نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، یہ لیکن اللہ کا ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء والزرع، کہ یہ موسیقی، یہ گانے، یہ دل میں ایسے نفاق پیدا کرتے ہیں جس طرح کھیتی پانی کھیتی کو اگاتا ہے، یہ دلوں کے اندر نفاق کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس حال میں مرے کہ اس کے پاس گانے والی موجود ہو، اس کا نماز جنازہ ادا نہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، کتنے ہی منظر آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، ایک گاڑی کے اندر جا رہا اور گانے بج رہے رنڈیوں کے اور موسیقی کاروں کے اور اللہ کے نافرمانوں کے، اور اس کی روح نکل رہی ایکسیڈنٹ کے بعد۔ اللہ اکبر، پیارے آقا نے فرمایا جس حالت میں تم دنیا سے جاؤ گے کل قیامت کے دن اسی حالت میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے تھے، لوگوں خدا کی قسم یہ موسیقی دل کے اندر زنا کا داعیہ پیدا کرتی ہے، آدمی کے دل کے اندر زنا کے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، خبریں آپ کے سامنے ہیں، والد نے اپنی بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنا دیا، بھائی نے اپنی بہن کو، یہ کیوں ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ جیسے کہ میں عرض کر رہا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے یہ تو زنا کا منتر ہے، زنا کا منتر۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ حکم دے گا سیسا پگھلاؤ اور ان کے بدبختوں کے کانوں میں ڈالو، یہ میری نافرمانی کیا کرتے تھے۔